الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون من فضل الله. صدق اللہ. بزرگان محترم، علماء اکرام، فضلاء عظام، سامعین مکرم، طلباء عزیز، میرے لیے یہ بات بڑی خوشی اور بڑی سعادت کی ہے کہ آج مجھے قاضی مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس گھر میں اور ان کے اس قریے میں، ان کے اس گاؤں میں آنے کی اور آپ حضرات سے ملنے اور آپ حضرات کی نورانی شکلیں دیکھنے اور ملاقات کرنے کی سعادت ملی. اور یہ بات میں عرض کر دوں کہ الحمدللہ کل سے یہ کانفرنس جاری ہے اور بڑے کبار علماء آپ کے سامنے تشریف لائے اور ان کے بیانات ہوئے. ان بیانات کے بعد اب میرا کچھ کہنا یقیناً ایک تحصیل حاصل ہوگا، کیونکہ میں ایک بالکل ادنا درجے کا طالب علم، وہ طالب علم کہ جو سبق میں پچھلی صفوں میں بیٹھتا ہے. پچھلی صفوں میں جو طالب علم بیٹھتا ہے، ایک تو وہ طالب علم ہوتے ہیں جو اگلی صفوں میں بیٹھتے ہیں. پچھلی صفوں میں جو طالب علم بیٹھتا ہے وہ ایک تو اس وجہ سے بیٹھتا ہے کہ وہ دیر سے درسگاہ میں آتا ہے، سبق شروع ہونے کے خاصا تاخیر کے بعد آتا ہے، اور اس وجہ سے بھی پیچھے بیٹھتا ہے کہ اسے جلدی بھاگنا بھی ہوتا ہے، اور اس وجہ سے بھی پیچھے بیٹھتا ہے کہ اسے زیادہ توجہ سے سبق سننا نہیں ہوتا، اسے اپنی حرکتیں اور اپنی شرارتیں کرنی ہوتی ہیں، اس لیے وہ پیچھے بیٹھتا ہے. میں ان پیچھے بیٹھنے والے طلباء میں سے ہوں کہ جو دیر سے سبق میں آتے ہیں اور جلدی چلے جاتے ہیں، اور جتنی دیر بیٹھتے ہیں اتنی دیر بھی کوئی بہت توجہ سے سبق کو سننے والے نہیں ہوتے. لہٰذا شاید میں کوئی نئی بات، کوئی نئی چیز آپ کے سامنے نہ کہہ سکوں. ان علماء کے درمیان، ان کے خطابات کے درمیان وہی چیزیں ہیں، وہی باتیں ہیں جو دہراؤں گا. شاید کوئی الفاظ کا کچھ فرق ہو جائے تو ہو جائے، باقی معلومات اور باقی علمی باتیں وہ ظاہر ہے کہ آپ علماء سے سن رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے اور اس بات کو ہمیشہ
اپنی فکر، اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کا حصہ بنائی ہے کہ دیکھیے، جب ہم دین اسلام کا اور دین اسلام کے بنیادی عقائد کا مطالعہ کرتے ہیں تو دین اسلام کے ان بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ، سب سے بنیادی عقیدہ، سب سے اہم عقیدہ، سب سے اساسی عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ کی توحید کا اقرار، اللہ کے وجود کا اقرار، یہ سب سے پہلا اور سب سے بنیادی اور سب سے اہم عقیدہ ہے۔ اس کے بغیر، اس عقیدے کے بغیر انسان دین اسلام کے دائرے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ایک بات ہے اور قابل غور بات ہے، اور وہ قابل غور بات یہ ہے کہ اگر یہ سوال ہو مجھ سے اور آپ سے کہ مجھے اور آپ کو کس نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، مجھے اور آپ کو کس نے بتایا کہ اللہ کی وحدانیت کا ہمیں اقرار کرنا ہے، مجھے اور آپ کو کس نے بتایا کہ اللہ پر، اللہ کے وجود پر، اس کی صفات پر، اس کی ذات پر، اس کی ذات کی وحدانیت پر اس طرح ایمان لانا ہے، یہ مجھے اور آپ کو کس نے بتایا؟ یا یوں کہیے کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان کا معیار کیا ہے؟ وہ کون سی وحدانیت ہوگی، وہ کون سی توحید ہوگی، عقیدہ توحید کا وہ کون سا منہاج ہوگا، وہ کون سا معیار ہوگا کہ جو اللہ کے ہاں قابل قبول ٹھہرے گا؟ تو میرا اور آپ کا جواب کیا ہوگا کہ وہ جواب یہ ہوگا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید اور عقیدہ وحدانیت کی تفصیلات بتائیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ میں اکثر یہ جو ہمارے ہاں ایک فتنہ ہے انکار حدیث کا، ان انکار حدیث کرنے والوں سے یہ پوچھا کرتا ہوں، جب وہ یہ کہتے ہیں یہ قرآن، بس قرآن قرآن قرآن، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو میں ان سے یہی پوچھتا ہوں کہ یہ قرآن آپ تک کہاں سے پہنچا، کیسے پہنچا؟ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ آپ کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اس بات کا اعتبار ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو پھر ساری باتوں کا اعتبار کرو، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی باتوں کا بھی اعتبار نہیں ہے تو پھر اس کا بھی اعتبار نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے۔ انکار کرو پھر اس قرآن کے اللہ کا کلام ہونے سے بھی۔ اس لیے معلوم ہوا کہ عقیدہ توحید ہو، عقیدہ آخرت ہو، کوئی بھی عقیدہ ہو، اس کی اصل بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کو سمجھنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو آیت بیان فرمائی، کیا فرمائی؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے روز آخرت پر عقیدہ رکھنا چاہتے ہو، اللہ کے رسول پر عقیدہ رکھنا چاہتے ہو، اس کے لیے نمونہ عمل، نمونہ نظریہ، نمونہ عقیدہ ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی اور یہ حیات مبارکہ، یہ قرآن کریم، عقائد و ایمانیات کا یہ سارا نظام، عملی زندگی کا یہ سارا نظام ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک کیسے پہنچا؟ اس کی سب سے بڑی بنیاد اور سب سے پہلی بنیاد اور اساس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ ہے۔ اگر صحابہ کرام ناقابل اعتبار ٹھہرتے ہیں، صحابہ ہی تھے نا۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا؟ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی تھی؟ اللہ سے یہ کہا تھا نا کہ اے اللہ، اگر تیرے نام لینے والوں کی یہ چھوٹی سی اور مختصر سی جماعت آج ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا اس دنیا کے اندر اور اس زمین کے اندر کوئی نہیں ہوگا۔
کیوں؟ اس لیے کہ اب اللہ کا نبی تو کوئی آنا نہیں، اللہ کا رسول تو آنا نہیں، نبوت اور رسالت کا سلسلہ مکمل ہو چکا، خاتم النبیین اس دنیا کے اندر تشریف لا چکے۔ اب یہ دینی تعلیمات اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تعلیمات یہ صحابہ ہی اگلی نسلوں تک پہنچائیں گے، یہ صحابہ رہیں گے تو پہنچائیں گے، اگر نہیں رہیں گے تو کیسے پہنچائیں گے؟ لہذا معلوم یہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے، آپ کی نبوت اور رسالت کو سمجھنے، آپ کے ارشادات اور آپ کے فرامین عالیہ کو سمجھنے، آپ کی سنت مبارکہ کو جاننے، ان تمام کاموں کے لیے ہمارے سامنے جو سب سے بڑا واسطہ ہے اور سب سے بڑی اہم بنیاد ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ہے۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب قرآن کریم نے یہ کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ دین متین کا، دین متین کی تعلیمات کا، دین متین کی تعلیمات اور اس کے احکام کا عملی نمونہ اگر آپ مکمل طور پر ایک نمونہ ایک ذات اور ایک ہستی کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ایک ذات اور ایک ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں وہ نظر آئیں گے، اس کے متعلق ہدایات اور تعلیمات نظر آئیں گے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایک ہستی، کوئی ایک ذات، چاہے جتنا بڑا مرضی ولی ہو، جتنا بڑا مرضی وہ ولی کامل ہو، اسکالر ہو، عالم دین ہو، شیخ ہو، صوفی ہو، وہ ایک ہستی، ایک شخصیت پورے دین کا نمونہ نہیں ہو سکتی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے بعد ایک جماعت ہے، اور وہ جماعت ہے صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین کی۔ یہ جماعت پورے دین کا نمونہ ہے۔ یہ پوری جماعت، یہ جماعت آپ اس جماعت کا مطالعہ کریں تو آپ کو کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت نظر آئے گی، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی فہم و تدبر نظر آئے گا، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نظر آئے گا، کہیں آپ کی تفسیر نظر آئے گی، کہیں آپ کا حکمرانی کا جذبہ نظر آئے گا، کہیں آپ کی عسکری صلاحیتیں، جرأت و شجاعت نظر آئے گی، کہیں آپ کی سخاوت نظر آئے گی، کہیں آپ کی فقر کی زندگی نظر آئے گی، کہیں آپ کو کسی صحابی میں حکمران کی زندگی نظر آئے گی، کسی صحابی کی زندگی میں شوہر کی زندگی نظر آئے گی، کسی صحابی کی زندگی میں باپ کی زندگی نظر آئے گی، کسی صحابی کی زندگی میں اولاد کی زندگی نظر آئے گی۔ یہ ساری زندگیاں آپ کو ملیں گی صحابہ کی جماعت میں۔ اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا یہ اعجاز تھا کہ آپ کی ہستی کے بعد اب کوئی ایک ہستی پورے دین کا نمونہ نہیں ہو سکتی، اسی طرح صحابہ کرام کی جماعت کا یہ امتیاز ہے کہ اب کوئی ایک جماعت بھی پورے دین کا نمونہ نہیں ہو سکتی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک یہ جماعت ہے صحابہ کی، اور اس ایک جماعت میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو اور مختلف عکس نظر آئیں گے۔ صحابہ کی جماعت کے بعد اب کوئی ایک جماعت آپ دیکھ لیں،
کوئی جماعت مبلغین کی ہے، کوئی جماعت مجاہدین کی ہے، کوئی جماعت معلمین کی ہے، کوئی لکھنے والوں کی ہے، مؤلفین کی ہے، مفسرین کی ہے، محدثین کی ہے، فقہاء کی ہے. یہ مختلف جماعتیں ہیں اور کوئی ایک جماعت پورے دین کا نمونہ نہیں ہے. یہ صحابہ کی کرامت تھی. اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی جو جماعت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور آپ کی ذات کے مختلف خواص لیے ہوئے ہیں. جب آپ مختلف خواص کے حوالے سے مطالعہ کرتے ہیں، صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ایک بات محدثین کے ہاں، مفسرین کے ہاں، علماء عقائد کے ہاں، سیرت نگاروں کے ہاں، مورخین کے ہاں یہ بات پڑھتے ہیں. صحابہ کے تذکروں کی جتنی بھی کتابیں ہیں، وہ الاستیعاب ہو یا الاصابہ ہو یا تہذیب و تہذیب کی جلدیں ہوں یا طبقات ابن سعد کا صحابہ کا طبقہ ہو، ایک بات پر سب متفق نظر آئیں گے آپ کو. تمام مورخین، تمام سیرت نگار، تمام تذکرہ نگار، اور وہ کس بات پر نظر آئیں گے؟ اس بات پر متفق نظر آئیں گے کہ صحابہ کی اس جماعت کے امام، صحابہ کی اس جماعت کے قائد اور صحابہ کی اس جماعت کی بہترین شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی اس جماعت کے امام ہیں، صحابہ کی اس جماعت کے سردار ہیں، اور اس پوری امت کے اندر سب سے بہترین امتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ذرا اس کی وجہ پر بھی غور کریں. کوئی اور شخص کہے نہیں صاحب نہیں، حضرت ابوبکر صدیق نہیں، حضرت عمر فاروق زیادہ بہتر ہیں، نہیں حضرت عثمان غنی زیادہ اعلیٰ ہیں، نہیں حضرت علی زیادہ اعلیٰ ہیں. تو ایک دلیل ہے، ایک ہی دلیل ہے، اور وہی دلیل بہت ہے. ایسی دلیل ہے کہ جس کے بعد کسی اور دلیل کی انشاءاللہ تعالی ضرورت نہیں رہے گی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضل الصحابہ ہونے کی. وہ کیا ہے کہ پھر وہی بات میری جو میں نے آغاز میں عرض کی تھی کہ صحابہ نمونہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اوصاف کا. ٹھیک، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نمونہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا. اسی لیے تو صدیق اکبر کہا نا، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک ہستی وہ ہے جو صداقت اور سچائی لے کر آئی، اور ایک ہستی وہ ہے جس نے اس صداقت اور سچائی کی سب سے پہلے تصدیق کی. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اصل میں متقین کی جماعت تو یہ ہے، اور اس متقین کی جماعت میں جو امتی ہے وہ امتی سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا سردار وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت طیبہ پڑھتے ہیں تو اس سیرت مطہرہ میں، سیرت طیبہ میں ایک واقعہ پڑھتے ہیں، بڑا معروف واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت عام دینے کا حکم ہوا بارگاہ الہی کی جانب سے، فاصدع بما تؤمر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، ڈرا دیجئے پروردگار عالم کے حکم سے اپنے اس کے بندوں کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے، اور کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے ایک ندا، ایک آواز لگائی. آپ نے ایک آواز لگائی، یا صباحا یا صباحا یا صباحا.
یہ جو یا صباحہ کا لفظ تھا یا یہ محاورہ تھا، اس تہذیب میں، اس کلچر میں، اس تمدن کے اندر یہ اس وقت استعمال ہوتا تھا جب کوئی شخص کسی مشکل میں گرفتار ہے اور مدد کا طلبگار ہے، لوگوں کی مدد چاہتا ہے، تو وہ پھر زور زور سے پکارتا تھا یا صباحہ یا صباحہ۔ آپ اس کو آج کل کی زبان میں یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک طرح کی ایمرجنسی کال تھی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، ایمرجنسی ہوتی ہے، ایمبولنس گزر رہی ہوتی ہے تو ایمبولنس میں ایک خاص قسم کا ہارن ہوتا ہے، سائرن ہوتا ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ پیچھے سے ایمبولنس آ رہی۔ اس کا ہارن ویسا نہیں ہوتا جیسے اور گاڑیوں کا ہوتا ہے، اس کی الگ آواز ہوتی ہے، اور اس الگ آواز سے ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیچھے سے ایمبولنس آ رہی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ایمبولنس کو راستہ دے دیں۔ ایمرجنسی کال تھی۔ اس ایمرجنسی کال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوہ صفا پر چڑھ کر اپنی جو آواز تھی، آپ کی جتنی تھی اللہ نے دی تھی، اس آواز سے یہ پکارا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز کو لوگوں کے کانوں تک اور لوگوں کے دلوں تک پہنچانا، یہ کام تھا اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ نے پہنچایا۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنایا تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد جب اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں اذان دے دو حج کے لیے۔ حضرت ابراہیم نے کہا یہاں اس جنگل بیابان میں ریت ہی ریت چاروں طرف، بلکہ چھوں طرف، اوپر بھی ریت اور نیچے بھی ریت، دائیں بھی اور بائیں بھی، سامنے بھی اور پیچھے بھی ریت ہی ریت ہے، میں یہاں اذان دے کے کیا کروں گا؟ کون میری اذان کو سنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تم اس بات کو چھوڑ دو، لوگوں کے کانوں اور دلوں تک اس حج کی دعوت کا پہنچانا یہ ہمارا کام ہے، اور قیامت تک ہم لوگوں کو پہنچاتے رہیں گے یہ دعوت، اور لوگ تمہاری اس دعوت کے نتیجے میں من کل فج عمیق، دنیا کے ہر کونے سے اور دنیا کے ہر مقام سے حج کے لیے آئیں گے۔ اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال الحمدللہ حج ہوتا ہے، اور اس حج کے اندر اطراف و اکناف عالم سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی لمبا، کوئی چھوٹا، ہر طرح کے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز کو بھی جس طرح اللہ کے خلیل کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک پہنچایا، اللہ نے اپنے حبیب کی آواز کو بھی اپنے بندوں تک پہنچایا۔ اور وہ مکے والے جو بھی کام کر رہے تھے، جو جس کام میں مصروف تھا، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، سارے کے سارے ایک دم اپنا کام چھوڑ چھاڑ اور کوہ صفا کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب آپ ذرا سوچئے، تھوڑا سا منظر کا تصور کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر ہیں، چوٹی پر، اور قریش مکہ کے سردار پہاڑ کے دامن میں ہیں، نیچے ہیں۔ پہاڑ کے جو اوپر ہوتا ہے اس کے سامنے پہاڑ کے دونوں طرف کا منظر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پہاڑ کے ادھر کا بھی، پہاڑ کے ادھر کا بھی۔ لیکن جو پہاڑ کے دامن میں ہے، اگر اس طرف کھڑا ہے تو اس کے سامنے پہاڑ کے اس طرف کا منظر نہیں ہے، اس طرف کھڑا ہے تو اس طرف کا منظر نہیں ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی اس چوٹی پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ دیکھو، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ پہاڑ کے اس طرف سے جو منظر تمہارے سامنے نہیں ہے، ایک بہت بڑا لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، اور اگر وہ حملہ آور ہو گیا تو کسی کو نہیں چھوڑے گا، کوئی نہیں بچ سکے گا اس سے، میری بات کو مانو گے؟ تو سارے سرداران مکہ نے کیا بات کہی تھی؟ کہا تھا ما رأینا منک الا الصدق، ہم نے آپ کی زندگی میں سچائی ہی دیکھی ہے، سچائی کے سوا دیکھا ہی کچھ نہیں۔ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، یہ تصدیق کر رہے ہیں مکے کے لوگ
قریش مکہ کے سردار ہیں۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے، مثلا آج کل ہم جس ماحول اور معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یہ چینلز کی دنیا ہے، کمیونیکیشن کی دنیا ہے۔ آپ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہزاروں نیوز چینل آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں، کوئی پاکستان کا ہے، کوئی ہندوستان کا ہے، کوئی لندن کا ہے، کوئی امریکہ کا ہے، کوئی عرب کا ہے، کوئی فلاں کا ہے، کوئی فلاں کا ہے، پاکستان کے ہی اتنے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں، فرض کر لیں مثال کے طور پر کہ یہ جو چینلز ہیں یہ سارے کے سارے 50% سچے ہیں، یعنی ہر چینل اپنی جگہ پر 50% سچ بولتا ہے اور 50% جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس مفروضے کی بنیاد پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حقیقت ہے، ہو سکتا ہے کہ چینل اس سے زیادہ سچ بولتے ہوں، اس لیے کوئی چینل والے برا نہ مان جائیں اس بات کا کہ میں چینل کو 50% جھوٹا کہہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ سچے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ جھوٹے ہوں، لیکن اگر بالفرض یہ مفروضہ قائم کر لیا جائے کہ 100 چینل ہیں اور ان 100 چینلز کے 100 چینلز 50% جھوٹ بولتے ہیں، 50% سچ بولتے ہیں، انہی چینلز میں ایک چینل ایسا ہو جو 60% سچ بولتا ہو، بجائے 50% سچ بولنے کے وہ 60% سچ بولتا ہو، تو کیا کہا جائے گا کہ یہ سب سے سچا چینل ہے نا، وہ بہترین سچا چینل کہلائے گا، حالانکہ 40% جھوٹ وہ بھی بول رہا ہے، یہ ماحول کی وجہ سے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ گواہی کون دے رہا ہے اس بات کی کہ آپ کی زندگی 100% سچائی ہے؟ یہ گواہی دے رہے ہیں قریش مکہ کے سردار، اور قریش مکہ کے ان سرداروں میں اسلام سے پہلے بہت ساری برائیاں تھیں لیکن جھوٹ نہیں تھا، یہ جھوٹے لوگوں کا معاشرہ نہیں تھا۔ کیوں؟ ایک سوال اگر میں آپ سے کروں کہ اگر آپ نے کچھ تاریخ پڑھی ہے، سیرت پڑھی ہے، تو یہ جو ماحول اور معاشرہ تھا مکے کا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت ہوئی، یہ ماحول اور یہ معاشرہ بزدل لوگوں کا تھا یا بہادر لوگوں کا تھا؟ بہادر لوگوں کا تھا نا، بزدل لوگوں کا نہیں تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جھوٹ ہمیشہ بزدل آدمی بولتا ہے، جس آدمی میں سچ بولنے کی جرأت نہ ہو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ لوگ بزدل لوگ نہیں تھے، بہادر لوگ تھے، اس لیے سچ بولنے کو، جھوٹ بولنے کو عیب سمجھتے تھے۔ سچے لوگوں کا معاشرہ تھا، اور سچے لوگوں کا یہ معاشرہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کے بہترین سچے آدمی محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کی؟ سیدھی سیدھی آپ نے دعوت کیوں نہیں دی تھی؟ آپ نے پہلے ان سے اپنی صداقت اور سچائی کی گواہی کیوں لی؟ آپ نے سیدھے سیدھا دعوت کیوں نہیں دی؟ اس لیے نہیں دی کہ کل کو جب مورخ آپ کی تاریخ لکھے گا تو آپ کی تاریخ لکھنے والا یہ بات لکھے گا کہ بھئی معاشرے نے یہ بات تسلیم کی تھی کہ آپ سچے تھے، اور یہ صداقت اور سچائی جو ہے یہ نبوت کی سب سے بڑی اور سب سے اہم بنیاد ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی شخص کسی ماحول اور معاشرے میں دعوی نبوت کرتا ہے، اگر اس کی نبوت سے پہلے کی زندگی کی شہرت یہ ہو کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، تو اس کا دعوی نبوت ایک لمحے میں مسترد ہو جائے گا کہ آج بھی جھوٹ بول رہا ہوں۔ لیکن جب یہ شخصیت اور ہستی پہلے اپنی صداقت کی گواہی لیتی ہے معاشرے سے، تو معاشرہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے آپ کی نبوت اور رسالت کو مانے یا نہ مانے، آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے یا نہ لائے، لیکن آپ کی صداقت اور آپ کی امانت کو تسلیم کرتا ہے، حتیٰ کہ اس وقت بھی تسلیم کرتا ہے جب سارے کے سارے آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کے ارد گرد گھیرا لگائے کھڑے تھے،
امانتیں پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ معلوم ہوا کہ صداقت اور امانت سب سے اہم بنیاد ہے ایک نبی کی۔ ایک نبی ایک لمحے کے لیے نہیں رہ سکتا اگر وہ سچا نہیں ہے اپنی سابق زندگی کے اندر۔ لہذا صداقت اور سچائی سب سے بڑی بنیاد ہے، سب سے اہم بنیاد ہے نبوت اور رسالت کی۔ صحابہ میں سے جو صحابی آپ کی صداقت کا نمونہ بنا وہ صحابہ کا سردار بن گیا۔ اب یہ صداقت اور سچائی، آپ صدیق اکبر کی زندگی کو دیکھتے چلے جائیے اور ان کی صداقت اور سچائی، ان کے صدیق اکبر ہونے کو اس پہ منطبق کرتے چلے جائیے۔ تفصیلات کا وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیلات بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا۔ پھر اور آگے آئیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صفت کا نمونہ ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی نبوت کا نمونہ ہے۔ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ وہ عمر ہوتے۔ اس لیے کہ نبی کی زندگی میں نبوت اور رسالت کے ثابت ہو جانے کے بعد جو سب سے بڑی بنیاد اور اساس ہے وہ نبی کا جہاد کرنا اور کفر کی طاقت کو توڑنا ہے۔ اور کفر کی اس طاقت کو توڑنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کردار ادا کیا، کیا صحابہ میں کسی دوسرے صحابی کی مثال مل سکتی ہے ویسی جیسی فاروق اعظم؟ اسی لیے تو فاروق اعظم کا لقب دیا نا۔ فاروق اعظم کا جو لقب ملا تو وہ اسی لیے ملا نا کہ حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا، باطل کی قوت کو توڑ پھوڑ کر دینے والا، باطل کی قوت کو شکست و ریخ سے دو چار کر دینے والا، حق کی قوت کو ثابت کر دینے والا، حق کو اعزاز اور اکرام دینے والا، حق کو اشاعت دینے والا، حق کو پھیلانے والا کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے رضی اللہ تعالیٰ مکے کے ماحول اور معاشرے میں دو عمر تھے۔ مکے کے ماحول اور مکے کے معاشرے میں دو عمر تھے، ایک عمر بن الخطاب اور ایک عمر بن ہشام۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا کی تھی کہ اللہم اعز الاسلام باحد عمرین، کہ اے اللہ دونوں عمروں میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے سے اسلام کو اعزاز عطا فرما۔ اور روایات میں یہ بات آتی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی، آپ کی فراست نبوت نے یہ بات سمجھ لی، یا آپ کو القاء اور وحی ہو گئی کہ عمر ابن ہشام اسلام لانے والا نہیں ہے۔ لہذا آپ نے اپنی دعا مخصوص کر دی عمر بن الخطاب کے ساتھ، اس لیے کہ عمر ابن ہشام کو تو فرعون بننا تھا نا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے دوست اور آپ کے ساتھی، انبیاء سابقین علیہم السلام کے دوستوں، صحابہ اور ساتھیوں میں بڑا نمایاں اور ممتاز مقام رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی انبیاء سابقین کے دشمنوں سے بہت اعلیٰ درجے کے دشمن ہیں۔ جیسے یہ ایمان کا پہاڑ ہے، ایمان اور تقوی کا پہاڑ ہیں، اور ایمان اور تقوی میں ان کا مقابلہ نہیں پوری تاریخ انسانیت کے اندر، ایسے ہی آپ کے جو دشمن ہیں وہ کفر کا پہاڑ ہیں، کفر اور طاغوت میں اور تکبر میں ان کا کوئی مثال نہیں۔ دیکھیں نا
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تو فرعون تھا نا، جب وہ غرق ہونے لگا تو کیا کہنے لگا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ جب اس نے دیکھا کہ اب جان بچنے کی کوئی شکل باقی نہیں رہی، کوئی فوج، کوئی اقتدار، کوئی مال و دولت، کوئی حمایتی، کوئی کام نہیں آئیں گے، اب تو صرف ایک ہی بات ہے کہ موسیٰ پر ایمان لے آؤں تو شاید جان بچ جائے، تو اس نے اعلان کیا آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ یہ حضرت موسیٰ کا فرعون تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرعون ابو جہل تھا۔ اور غزوہ بدر کے اندر جب ابو جہل کو قتل کیا جانے لگا تو اس نے کیا کہا تھا؟ معاذ اور معوذ جو دو نوجوان اس کو قتل کر رہے تھے، تو کہتا ہے کہ میرا گلا ذرا نیچے سے کاٹنا، میرا گلا ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب سارے کے سارے مقتولین کی کھوپڑیاں رکھی ہوئی ہوں تو میرا سر سب سے اونچا ہو۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا فرعون، جو مرتے وقت بھی اسی غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہے، اسی شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہے، اسی جہالت کے اندر مبتلا ہے۔ موسیٰ کا فرعون تو مرتے مرتے ایمان لانے کا اعلان کر رہا ہے، یہ اور بات ہے اس کا ایمان قبول نہیں ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرعون جو ہے وہ مرتے وقت بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میری گردن اس طرح کاٹنا کہ جب مقتولین کی کھوپڑیوں میں رکھی ہوئی ہو تو ذرا اونچی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمونہ بن گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین متین کی خدمت و اشاعت کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو سلطنت اسلامیہ کا جو رقبہ تھا وہ 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ تھا، 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ تھا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے آپ کہ جیسے آج کل کا پاکستان ہے، اس پاکستان جیسے 8 ممالک کم از کم۔ یہ جو ہمارا پاکستان ہے، ہم کراچی سے چلتے ہیں سمندر کے کنارے سے، اور پشاور اور درہ خیبر اور آگے تک چلے جاتے ہیں، ادھر بلوچستان میں ایران کی سرحد تک چلے جاتے ہیں۔ یہ پورے پاکستان کا جو رقبہ ہے، اس پورے پاکستان کے رقبے کو آپ اگر 8 سے ضرب دیں گے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت اسلامیہ بنے گی۔ اور اس سلطنت اسلامیہ میں حکومت کیسی تھی؟ ایک عورت زیورات سے لدی ہوئی مدینے میں داخل ہوتی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کی چہل قدمی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بھئی لوگ کیسے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کسی کو۔ دیکھا وہ عورت مدینے میں داخل ہوئی، گھوڑے پر سوار ہے، زیورات سے لدی ہوئی ہے، بہترین لباس پہنا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے اس کے گھوڑا لگام پکڑ لی، ایسے لگام پکڑ کے اس سے کہا کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا بغداد سے آ رہی ہے۔ ہزاروں میل سے آ رہی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تو بغداد سے اتنی دور سے آ رہی، اسی حالت میں؟ ہاں جی اسی حالت میں۔ تجھے کسی نے راستے میں چھیڑا نہیں؟ تجھے کسی نے راستے میں لوٹنے کی کوشش نہیں کی؟ تجھے راستے میں کسی نے مارنے کی کوشش نہیں کی؟ تو وہ عورت کیا کہتی ہے ذرا سنیے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ یا تو عمر وفات پا چکے ہیں یا تو عمر ہے، یا تو عمر وفات پا چکے ہیں یا تو عمر ہے۔ حضرت عمر نے کہا یہ میری بات کا جواب نہیں ہے، میں نے جو سوال کیا اس کا جواب دے۔ کہنے لگی کہ میں اسی بات کا جواب دے رہی ہوں، اور یہ جواب اس لیے دے رہی ہوں کہ اگر تو عمر نہیں ہے اور عمر کے علاوہ یہ سوال مجھ سے کوئی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے عمر اس دنیا میں نہیں ہے۔ اگر عمر زندہ ہوتا تو پھر عمر کے علاوہ یہ سوال کرنے کی مجھ سے کسی کی جرت نہیں تھی۔ یہ حکومت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،  اور یوں سلطنت پھیلی ہے
اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ وہ ابو لولو مجوسی غلام، حضرت عمر نے حکم جاری کیا کہ جتنے غیر مسلم ہیں سب مدینے سے باہر چلے جائیں۔ تو یہ ابو لولو مجوسی چکی بناتا تھا۔ لوگوں نے حضرت عمر سے کہا کہ بھئی یہ بڑا اچھا صنعت کار ہے اور اس کی چکی سے لوگ مستفید ہوتے ہیں، لوگ لیتے ہیں، اگر یہ چلا جائے گا تو ایک بہت بڑی صنعت جو ہے وہ بند ہو جائے گی، لوگوں کو بڑی دقت ہوگی، تو ابھی کچھ دن اور اسے یہاں رہنے دیں، یہ کوئی اپنے کچھ شاگرد تیار کر لے، کوئی ایسے لوگ تیار ہو جائیں جو اس سے یہ فن سیکھ لیں، تو پھر بے شک اسے جانے کا حکم دے دیجیے گا۔ چنانچہ حضرت عمر نے اسے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تو رہے۔ اب ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہل قدمی کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو یہ سامنے سے آیا، یہ ابو لولو۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ساتھیوں نے بتایا حضرت امیر المومنین یہی تو ہے وہ ابو لولو فیروز جو چکی بناتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا یہ ہے وہ؟ ہاں۔ تو ابو لولو سے حضرت عمر نے کہا بھئی سنا ہے تم بڑی اچھی چکی بناتے ہو، بڑی مشہور ہے وہ چکی۔ تو وہ ابو لولو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہاں میں بڑی اچھی چکی بناتا ہوں، بڑی مشہور ہے، اور ان قریب میں ایسی چکی بنانے والا ہوں جس کی شہرت مشرق و مغرب کے اندر پھیلی ہوگی۔ یہ ابو لولو کہتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقریباً تمام مورخین نے یہ واقعہ اسی طرح انہی الفاظ کے ساتھ نقل کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور متوجہ ہو کر کہتے ہیں غلام یحددنی، یہ لڑکا مجھے دھمکی دے رہا ہے، یہ لڑکا مجھے دھمکی دے رہا ہے۔ اور یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے۔ یہ بات یاد رکھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اندیشہ نقض امن کے تحت پکڑا نہیں، گرفتار کر کے جیل میں نہیں ڈالا کہ یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے مجھے مار دے گا، اور اس نے مارا ایک دن۔ لیکن ہوا کیا کہ جب وہ مسلمانوں کی گرفت میں آ گیا، اب آپ ذرا سوچئے، غور کیجئے، واقعے کے اوپر غور کیجئے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے مؤرخ کا کام تاریخی واقعات کو بیان کر دینا ہوتا ہے ان کی منطقی ترتیب کے مطابق، کہ فلاں سن میں یہ واقعہ ہوا، فلاں سن میں یہ ہوا، فلاں سن میں یہ ہوا، فلاں سن میں یہ ہوا۔ ان واقعات کے درمیان ربط تلاش کرنا، ان واقعات کے درمیان مشترک لڑی تلاش کرنا، یہ میرا اور آپ کا کام ہوتا ہے، قاری کا کام ہوتا ہے، تاریخ کے پڑھنے والے کا کام ہوتا ہے۔ یہ ابو لولو فیروز جب مسلمانوں کی گرفت میں آ گیا تو وہی خنجر جس سے اس نے حضرت عمر پر وار کیا تھا، حملہ کیا تھا، وہی خنجر اپنے گھونپ لیا اور ختم ہو گیا۔ یہ تاریخ اسلام کا پہلا خودکش حملہ تھا، یہ تاریخ اسلام کا پہلا خودکش حملہ تھا۔ اور یہ پہلا خودکش حملہ، دیکھیے روایات میں ایک بات لکھی ہے کہ دنیا میں جو بھی قتل ہوگا قیامت تک، اس میں سے کچھ نہ کچھ گناہ کا حصہ قابیل کو ضرور جائے گا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا انسانی کا، تاریخ انسانی کا پہلا قتل قابیل نے کیا تھا، اپنے بھائی کو مارا تھا۔ لہذا اب قیامت تک جو بھی قتل ہوگا تھوڑا تھوڑا گناہ اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا کہ یہ آئیڈیا پیش کرنے والا قابیل تھا۔ تو ہمارے ہاں چینلز کی دوڑ ہوتی ہے نا کہ سب سے پہلے کون، تو سب سے پہلے کون تھا قتل میں؟ قاتل ہونے میں سب سے پہلا قابیل تھا، لہذا قابیل کو۔ خودکش حملے کا آئیڈیا دینے والا کون ہے؟ صحابہ کا دوست ہے یا صحابہ کا دشمن ہے؟ لہذا یہ کام، یہ طریقہ صحابہ کے دوستوں کا نہیں ہے، صحابہ کے چاہنے والوں کا نہیں ہے،
صحابہ سے محبت کرنے والوں کا نہیں ہے، صحابہ پر جان نثار کرنے والوں کا نہیں ہے، صحابہ کے نام پر مرنے مٹنے والوں کا نہیں ہے، یہ طریقہ صحابہ کے دشمنوں کا ہے۔ لہذا انہیں کو پکڑو جو صحابہ کے دشمن ہیں، انہی کا یہ طریقہ ہے۔ یہ خام خام پتہ نہیں ہمارے ذمے کیوں لگا دیا گیا کہ یہ صحابہ کے چاہنے والے اور صحابہ کے دوست بھی خودکش حملے کے آئیڈیا ساز ہیں۔ مار لیا اپنے آپ کو، کیوں مارا؟ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ ابو لولو فیروز جب آ گیا مسلمانوں کی گرفت میں تو اسے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میں نے حملہ کیا ہے اور مسلمان میری تکہ بوٹی کر دیں گے اگر میں ان کے ہاتھ آ گیا۔ یہ حضرت عمر کے اتنے چاہنے والے اور اتنے عشاق ہیں، یہ میری ایک بوٹی نہیں چھوڑیں گے اگر میں ان کے ہاتھ میں آ گیا، ان کی گرفت میں آ گیا، اگر پکڑا گیا اور انہوں نے مجھے پکڑ کے بند کر دیا تو یہ تو میری ایک ایک بوٹی ایک ایک تکہ نوچ دیں گے اور نوچ نوچ کے چیل کبوں کو کھلائیں گے، اس طرح مجھے سزا دیں گے۔ لہذا اس نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ان کے ہاتھوں میں اپنی تکہ بوٹی بنواؤں، میں خود ہی اپنے آپ کو مار لیتا ہوں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا۔ لیکن جو چیز اہم ہے اور قابل غور ہے، ہم عام طور پر اس پر غور نہیں کرتے، اور وہ کیا چیز ہے جو قابل غور ہے اور اہم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر ایک صحابی نے تبصرہ کیا، اور وہ تبصرہ کیا کیا؟ وہ تبصرہ یہ کیا کہ فاروق اعظم کی شہادت سے قلعہ اسلام کے اندر ایسا شگاف پڑا ہے کہ اب یہ شگاف قیامت تک کبھی پر نہیں ہو سکے گا۔ ویسے تو ہمارے ہاں رسماً یہ بات کہی جاتی ہے، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، اچھا جی ان کے انتقال سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ برسوں پورا نہیں ہوگا۔ یہ بیان تو ہم اکثر دیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، کر بھی دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان صحابی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جس شگاف کی پیشین گوئی کی تھی وہ واقعتاً ایسا شگاف تھا کہ ابھی تک تو پر نہیں ہوا، اور لگتا یوں ہی ہے کہ قیامت تک پر نہیں ہوا۔ وہ کیا ہے؟ وہ سازش کیا تھی جو فاروق اعظم کی شہادت سے شروع ہوئی، اور وہ کون سا شگاف تھا جو قلعہ اسلام کے اندر نمودار ہوا؟ وہ شگاف یہ تھا کہ فاروق اعظم کی شہادت کے بعد سے صحابہ کو دو طبقات میں تقسیم کرنا شروع کر دیا گیا۔ اندرون خانہ نیچے نیچے جسے ہم کہتے ہیں نا روٹس میں یہ بات پیدا ہونی شروع ہو گئی، اور یہ افواہیں پھیل گئیں، یہ تبلیغ ہونے لگی، یہ دعوت دی جانے لگی، صحابہ کو دو طبقات میں تقسیم کر دیا۔ اور پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو یہ سازش کھل کر سامنے آئی۔ وہ کیسے؟ کہ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں شہید کیا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے مکہ مکرمہ گئی ہوئی تھی۔ حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والے لوگ، یہ بات یاد رکھیے گا، کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے لوگ مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ مکرمہ پہنچے، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر انہوں نے قریب پہنچ کر ایک منصوبہ بنایا، اور وہ منصوبہ کیا بنایا کہ ہم حضرت عائشہ سے اکٹھے جا کر نہیں ملیں گے۔ ذرا سازشی ذہن دیکھیے، سازشی ذہن کیا کرتا ہے۔ ہم حضرت عائشہ سے اکٹھے نہیں ملیں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا،
یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا. حضرت عائشہ سے ہم اکٹھے نہیں ملیں گے، ایک ایک کر کے جائیں گے، اور اس طرح ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہوں گے جیسے مجھے تیرے آنے کی خبر نہیں، تجھے اس کے آنے کی خبر نہیں. تو اپنے طور پر آیا، میں اپنے طور پر آیا، وہ اپنے طور پر آیا، اے بی سی ڈی جتنے بھی لوگ آئے. کسی نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے، کسی نے اپنے آپ کو تھوڑا سا زخمی کر لیا، کسی نے کہیں زخم لگا لیا، کسی نے کہیں زخم لگا لیا. ایک آیا. اب ذرا منظر، پھر وہی بات کہ ذرا تصور کیجئے، منظر سامنے لائیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے ایک آدمی. عائشہ آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ مدینے کی گلیوں میں خون بہہ رہا ہے، عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور قاتلین عثمان مدینے میں دندناتے پھر رہے ہیں. مسلمانوں کو اس کی فکر نہیں ہے کہ قاتلین عثمان کو پکڑ کر قصاص لیا جائے، ان سے ان کو مارا جائے، بلکہ مسلمانوں کو فکر ہے اس بات کی کہ اب ان کا جانشین کون ہوگا، امیر المومنین کون. ایک آتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے. ایک آ کر یہی خبر دیتا ہے ذرا اور الفاظ میں، دوسرا اور الفاظ میں، تیسرا اور الفاظ میں، اور ہمیں اب آپ کی مدد کی ضرورت ہے، چلیں قاتلین عثمان سے ہم بدلہ لیں گے. اب یہاں آ کر دیکھیے کہ یہ ہے صحابہ کو دو طبقوں میں تقسیم کرنے کی سازش، کہ ایک وہ لوگ ہو گئے کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، ایک وہ لوگ ہو گئے کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یہ سازش تیار کی کہ قاتلین عثمان سے بدلہ لیا جائے. یہ دشمنان اسلام کی سازش تھی، اور دشمنان اسلام آج بھی اسی طرح کی سازش کرتے ہیں، مسلمانوں کے دو طبقات کو لڑاتے ہیں. ایک کی مدد کھلے عام کرتے ہیں اور ایک کی مدد خفیہ کرتے ہیں. آپ ذرا پڑھ لیجئے حال کی ماضی قریب کی تاریخ میں جتنے بھی آپ کو مسلمان ممالک کے اور مسلمان طبقات کے درمیان لڑائیاں یا جھگڑے یا اختلافات یا قتل و غارت گری اور فساد اور بد امنی نظر آئے گا. اس فساد اور بد امنی میں کوئی بھی مارا جائے، ادھر کا مسلمان مارا جائے یا ادھر کا مسلمان مارا جائے، مارنے والا ایک ہی ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس فساد کو پھیلانے والا، اس فساد کی مدد کرنے والی طاقت بھی ایک ہی ہوتی ہے. ایک طبقے کو کھلے عام مدد دیتی ہے، اس کی کھلے عام حمایت کرتی ہے، اور دوسرے طبقے کی خفیہ کرتی ہے. یہی سازش تھی، اور اس سازش نے صحابہ کے طبقے کو تقسیم. آج ہم بیٹھ کے اہل بیت صحابہ کو الگ یاد کرتے ہیں، دیگر صحابہ کو الگ یاد کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ کیا ہم اہل بیت کو یاد نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اہل بیت کی شان میں کوئی گستاخی برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے بھی اہل بیت میں سے کسی بھی صحابی تو بہت دور کی بات ہے، کسی بچے کی بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں نتھی کر دیا گیا صحابہ سے، اور خود نتھی ہو گئے اہل بیت سے، اور یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ الگ ہیں، ہم الگ ہیں، یہ الگ ہیں، وہ الگ ہیں، اور دونوں کو لڑایا جا رہا ہے، اور دونوں کو لڑانے والی طاقت ایک ہی ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ دونوں کی مدد کرنے والی طاقت بھی ایک ہی. ہمیں تھوڑا سا اب آنکھیں کھولنی، ہمیں ذرا بیدار ہونا ہے، اور دشمن کی اس سازش کا پتہ لگانا ہے، دشمن کی اس سازش کی خبر لگانی ہے، اور دشمن کی اس سازش کا مقابلہ کرنا ہے. اور وہ مقابلہ کیسے ہوگا؟ وہ مقابلہ ایسے ہوگا کہ ہم آج یہاں سے یہ عہد و پیمان کر کے اٹھیں کہ ہم صحابہ کی عظمت کی حفاظت کریں گے، چاہے کوئی بھی صحابی ہو، وہ اہل بیت صحابہ میں سے ہو یا دیگر صحابہ میں سے ہو. کسی صحابی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں 1,24,000 صحابہ تھے. ان 1,24,000 صحابہ میں اہل بیت صحابہ بھی تھے، آپ کے خاندان کے لوگ بھی تھے، اور غیر بھی تھے.
بہت سے لوگ، کوئی ایران سے آیا ہوا تھا، کوئی ترکی سے آیا ہوا تھا، کوئی روم سے آیا ہوا تھا، کوئی کہیں سے آیا ہوا تھا، کوئی عرب تھا، کوئی غیر عرب تھا، لیکن ہمارے نزدیک ایک ایک صحابی محترم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے ہیں، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرا تعلق پنجاب یونیورسٹی سے ہے، میں وہاں پڑھاتا ہوں، استاد، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ استاد تو پتہ نہیں میں کیسا ہوں بھی کہ نہیں ہوں، پروفیشن میرا یہی ہے، تنخواہ میں اسی بات کی لیتا ہوں۔ ٹیچرز ڈے پہ مجھے بڑے پیغامات بھی آتے ہیں، مطلب سرکاری طور پر مجھے ٹیچر تسلیم کر لیا گیا۔ اب آپ ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے، بس حضرت تشریف لے آئے ہیں، 2 منٹ میں اپنی بات مکمل کروں، میرا خیال ہے میرا وقت ہو رہا۔ دنیا کا کوئی استاد کسی بھی علم کا، کسی بھی فن کا، سائنسز ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، باٹنی ہے، معاشیات ہے، سیاسیات، سوشل سائنسز ہیں، اکنامکس ہے، دنیا کے کسی بھی علم کا استاد، علوم اسلامیہ ہیں، کوئی بڑے سے بڑا محدث، کوئی بڑے سے بڑا مفسر، کوئی بڑے سے بڑا فقیہ، مجتہد، اپنے سارے شاگردوں کے متعلق بلا استثناء یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میرے جس شاگرد سے چاہو استفادہ کر لو۔ ہے کوئی استاد ایسا؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ ایسا استاد اگر اس دنیا کے اندر ہے تو وہ صرف اور صرف معلم انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد استاد ہیں اس تاریخ انسانی کے، بنی نوع انسان کے واحد استاد ہیں جو اپنے تمام شاگردوں کے متعلق بلا استثناء یہ بات کہتے ہیں کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ سارے کے سارے ستاروں کی مانند ہیں، جس کو بھی پکڑ لوگے، جس کی بھی اقتداء کر لوگے، ہدایت پا جاؤ گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی تو اب میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کو الگ الگ کرنے والے؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان میں تفریق پیدا کرنے والے؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کو یہ کہنے والے کہ ہم فلاں صحابہ کے چاہنے والے ہیں، ہم فلاں صحابہ کے چاہنے والے ہیں؟ ہم تمام صحابہ کے چاہنے والے ہیں، تمام صحابہ کے دل ہمارے دلوں میں دھڑکتے ہیں، تمام صحابہ کی جان کی عزت و آبرو کے ہم محافظ ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں بنائے رکھے یہ محافظ۔ ہم کسی ایک صحابی کی شان میں ادنا سے بھی گستاخی ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ بات، یہ نظریہ، یہ سوچ اور یہ فکر، یا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سبق، طالب علم آدمی ہوں، سبق پڑھنا، سبق پڑھانا یہ میرا کام ہے۔ یہ سبق پڑھانے ہی سمجھ لیجئے، یا یہ سبق بتانے ہی کے لیے میں لاہور سے حاضر ہوا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں یہ سبق کتنا آپ کو سمجھا سکا، پڑھا سکا، لیکن یہ بات بہرحال یاد رکھیے گا، اس کو سوچئے گا، اس کو آگے بڑھائیے گا۔ حق تعالی جل شانہ ہم سب کو صحابہ کی عزت و ناموس کا، صحابہ کی عظمت کا محافظ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔